اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ بحمد اللہ تعالی ہمارا پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کورس کا سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ شان اور مقام عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات مبارکہ ہے، میرے اللہ نے کل کائنات کے لیے رہتی دنیا تک تا قیامت ایک چیلنج چھوڑ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس کتنی عظیم اور اعلیٰ ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کوئی ایسی نہ آج تک گزری ہے اور نہ تا قیامت آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی واحد ایسی زندگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا کوئی بھی پہلو اٹھا لیا جائے اس میں کل انسانیت کا فائدہ ہے، کل انسانیت کے لیے راحت اور سکون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ ہم نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ نمونہ بنا کر پیش کیا کہ میرا پیارا پیغمبر اس وقت کل کائنات کے لیے نمونہ اور عمدہ اور اعلیٰ مقام کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا، اتنی اونچی شان عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نمونہ کے میرا اللہ خود پیش فرما رہا ہے۔ کاریگر اس چیز کو مثال اور عمدہ نمونے کے لیے پیش کرتا ہے جو چیز اس نے اپنے پورے خزانے میں سب سے بہترین اور اعلیٰ تیار کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا کہ آج تک کسی آنکھ نے ایسا فرد اتنا خوبصورت حسین اور جمیل نہ دیکھا، نہ آج تک کسی ماں نے اتنا خوبصورت بیٹا جنا۔ لگتا ایسے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے گئے، اللہ بناتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اللہ نے اتنا عمدہ اور اعلیٰ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ کل ہمارے کورس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانیات کی سنتیں گزری۔ آج کا ہمارا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کی سنتیں۔ عبادات کی سنتوں میں سب سے پہلے ہم اپنے مرکز جو عبادت کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے مرکز عطا فرمایا، جس کو میرے اللہ نے اپنا گھر بتانے کا، اپنا گھر ہونے کا اعلان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن کے اندر فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کہ ہم نے جو مساجد بنائی ہیں ان کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں جا سکتا۔ آج ہم مسجد کے آداب سے اپنے عبادات والی ایمانیات والی سنتوں کے بعد عبادات والی سنتوں کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ مساجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں،
مسجد کے اندر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکارا نہیں جا سکتا۔ مساجد اللہ کا گھر ہے، توحید کا گہوارہ ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا مسجد کے اندر جائز نہیں ہے۔ مساجد کی عزت اور تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ آداب بھی بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مساجد کی تعظیم آداب بھی بتائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل کو مسجد سے وابستہ رکھنا، کہ جس کا دل مسجد سے وابستہ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہا، جس کا دل مسجد کے اندر لگا رہا، اس کے ایماندار ہونے کی میں گواہی دیتا ہوں۔ کتنی بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے اندر سیکھنے سکھانے کی نیت سے جانا، مسجد کے اندر جا کر اپنے آپ کو سب سے بڑا معلم اور مفتی عالم فاضل نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے اندر سیکھنے سکھانے کی نیت سے آنا۔ جب سیکھنے سکھانے کی نیت سے بندہ مسجد میں آئے گا تو آ کر بندہ اسی سے بات کرے گا جو سکھا بھی سکتا ہے، سیکھ بھی سکتا ہے، اور وہ ہوتا ہے مسجد کا امام۔ اگر وہ عالم ہے، اگر وہ سادہ حافظ ہے، آپ اس سے قرآن سیکھ سکتے ہیں، قرآن کی بات اس سے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ مساجد کے آداب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سنت بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز مسجد کے آداب، مسجد کی سنتوں میں بیان فرمائی کہ مسجد کے اندر دنیا کی باتیں نہ کی جائیں، مسجد کے اندر آ کر صرف اللہ کو پکارا جائے، اللہ کی عبادت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کے اندر بدن اور لباس اپنا پاک اور پاکیزہ صاف ستھرا کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بارے میں حکم فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم تم مسجد کی ہر حاضری کے لیے اپنا صاف ستھرا لباس پہن کر آؤ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ فجر کی نماز میں کیا کرتے ہیں؟ ہم شلوار اور ہے، قمیض اور ہے۔ جو کپڑے ہم دفتر میں نہیں پہن کر جا سکتے وہ کپڑے پہن کر ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ کیا ہو گیا آج کے مسلمان کو؟ آج کے مسلمان کدھر جا رہے ہیں؟ مسجد کے اندر ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں، آپ نے دیکھا ہے وہ سبز کلر کی جو ٹوپی رکھی جاتی ہے، ایسی چیز جو پہن کر ہم محلے کے کونسلر کے سامنے جانے کے لیے تیار نہیں، ایسی چیز جو پہن کر ہم محلے کے کونسلر کے سامنے جانے کے لیے تیار نہیں۔ جو ٹوپی پہن کر مسجد سے باہر نکلے تو ہمیں لوگ چور کہہ کے پکارتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ جو ٹوپی ہم پہن کر یہاں سے نکلے لوگ ہمیں چور کہہ کر پکارتے ہیں، وہ ٹوپی پہن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیسا مسلمان ہے؟ کیا مسلمان کے دل کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا؟ جو 10 روپے کی 20 ٹوپی آتی ہیں وہ مسلمان پہن کر نماز پڑھ رہا ہے۔ بندہ ایسے انصاف کرے، دل سے سوچے، اپنی عقل کے مطابق بھی اگر 100% درست فیصلہ کرے تو بندہ فیصلہ یہی کرے گا کہ سر پہ خرچہ زیادہ ہونا چاہیے، پاؤں پہ خرچہ کم ہونا چاہیے۔ ہمارے پاؤں کے اوپر تو 500 سے کم جوتا نہیں ہوتا، اور سر کے اوپر جو ٹوپی ہیں وہ 10 روپے کی 20 ملتی ہیں۔ یہ آج کے مسلمان اللہ کے سامنے عبادت کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا اور صاف ستھرے لباس پہن کر اللہ کے دربار میں آؤ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے جتنی زندگی اللہ تعالیٰ نے ان کو فراخی عطا فرمائی، انہوں نے ہر روز نیا لباس نیا سلوا کر پہنا، اور وہی لباس شام کو جب تبدیل کرتے وہ صدقہ کر دیتے، کسی غریب کو دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا تو اس وقت آپ سب کو دیا ہے، اتنا تو اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کو اس وقت دیا ہے کہ وہ اپنے کپڑے کم از کم صاف ستھرے پہن کر مسجد میں آئے۔ خدا را یہ عادت چھوڑ دو کہ شلوار اور قمیض اور مسجد میں جا رہے ہیں، اور جی کوئی گل نہیں، نماز ہی پڑھنی ہے، کوئی گل نہیں، نماز ہی پڑھنی ہے۔ یہی کپڑے پہن کر ذرا دنیا کے کسی بڑے کے سامنے جاؤ تو فوراً احساس ہو جائے گا کہ عزت کیا ہوتی ہے، مقام کیا ہوتا ہے، قدر کیا ہوتی ہے، احترام کیا ہوتا ہے۔ جو چیز ہم کسی دنیا دار بڑے کے سامنے پہن کر نہیں جا سکتے، اس چیز کو ہم پہن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس چیز سے آپ خود بھی بچیں اور اپنے دوست احباب رشتہ دار کو بھی اس سے بچنے کی تلقین کریں۔
یہ جو ٹوپی مسجد کے اندر رکھی جاتی ہے اس کو پہن کر نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ہے. یہ جو ٹوپیاں مسجد کے اندر رکھی جاتی ہیں ان کو پہن کر ٹوپی پہننے کا نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے سر ڈھانپ کر نماز پڑھنا، سنت کو اصل میں ہم سمجھے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے ننگے سر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر ٹوپی کے بغیر سر ڈھانپے نماز پڑھی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھا، پگڑی باندھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی پہنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ہی پہن کے آئے. یہ نہیں کہ مسجد کے اندر ٹوپیاں رکھوا دی. جو چیز شریعت کا، دین کا، اسلام کا حصہ نہیں ہے اس کو ہم دین اور اسلام کے اندر اگر شامل کریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا. ہم نے تو لا کر رکھی تھی 200 والی، وہ مزار اڑتے اڑتے 100 سے 50، 50 سے 20، 20 سے 10 اور اب 10 روپے کی جو 20 ملتی ہیں وہ ٹوپیاں مسجدوں میں لا کر رکھی جا رہی ہیں. اور ہے کیا، دکاندار کے پاس جاتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کہاں سے وہ چپڑاسی اٹھ کے آ جاتے ہیں، ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ملتا. دکاندار کے پاس گئے، اجی تواڈے نا دی مسجد صدقے دے نا دی ٹوپیاں رکھ چھڈاں؟ ہاں جی ٹھیک ہے جی، 100 روپے لے لو، 50 ٹوپیاں اتنے رکھ دو. دیکھو سوچنے کی بات ہے کہ جو چیز ہم کسی دنیا میں بڑے کے سامنے پہن کے جانے کے لیے تیار نہیں، وہ چیز ہم اللہ کے سامنے پہن کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ ایک بات پیش کرتا ہوں، آپ کو میرا چیلنج ہے اور کسی بھی بڑے سے بڑے کافر کو بھی آپ چیلنج کر سکتے ہو، اور جتنا بھی کوئی بڑا آپ کے سامنے آ کر اصول بیان کرے، اس اصول کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے میرے اللہ نے اس سنت کے اندر حسن رکھا ہے، ہم سب کا ایمان ہے. دوبارہ بات کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سنت کے اندر حسن ہے، ہم سب کا یہ کیا ہے؟ بولو نا یار، ہم سب کا کیا ہے؟ ایمان ہے. اب اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بنا کر پلاسٹک کی ٹوپی اٹھا کر مسجد میں لے آیا، اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بنا کر وہ پلاسٹک کی ٹوپی مسجد میں لے آیا، ہم نے اس کو سنت نہیں کہنا. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر حسن ہے، اور سنت کے اندر حسن تب ہوگا نا جب بندہ گھر سے ٹوپی پہن کر آئے گا. گھر سے بھی کوئی کبھی پلاسٹک کی ٹوپی پہن کر آیا؟ گھر سے بھی کوئی ایسی ٹوپی پہن کر آتا ہے جو کسی کو پسند نہ ہو؟ گھر سے ایک ٹوپی اٹھائے گا، کپڑے والی تھوڑا سا داغ لگا وہ فوراً بندہ کیا کہتا ہے؟ کوئی اور ٹوپی دے دے، کوئی اور ٹوپی دے دو مجھے، میں مسجد جا رہا ہوں. ایسے ہوتا ہے گھروں میں کہ نہیں؟ کیوں؟ مجھے وہ ٹوپی دو جو اچھی ہو، جو صاف ستھری ہو. اور جب مسجد میں آتا ہے بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وضو کر کے ٹوپی پہن لی ہے، نماز پڑھ لی ہے، اور جب مسجد سے باہر جا رہا ہے لوگوں نے کہا چور چور چور، تب پتہ چلا میں نے ٹوپی پہن کے نماز پڑھی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ٹوپی بھی ہے. اب بتاؤ یہ مسجد کے اندر ٹوپی رکھنا سنت ہو سکتی ہے؟ اگر یہ سنت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں ہی اس چیز پر تاکید فرماتے، اس چیز کا حکم دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو توجہ کی مستحق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو قدر کی مستحق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو عزت کی، مقام کی مستحق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو شان کے ساتھ ادا کیا جائے. کیسے؟ خوبصورت بہترین ٹوپی خرید کر اپنے پاس رکھیں، اپنے گھر سے پہن کے آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر مشرکین مکہ کو یہ بات بہت ناپسند تھی، بہت ان کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ سر پر ٹوپی پہننا. یعنی مشرکین مکہ کی مخالفت کرنے کے لیے تمام کے تمام مسلمانوں کے اوپر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے کہ وہ ہر وقت اپنے سر پہ کیا رکھیں؟ ٹوپی رکھیں. اور ایک اور مثال آپ کی عقلی دے دیتا ہوں، کپڑا کس کے سر پہ نہیں ٹکتا، جانور کے یا انسان کے؟ بتاؤ. جانور کے سر کو اگر ڈھانپ دیں وہ ڈھانپنا برداشت کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ فوراً سر مارنا شروع کر دیتا ہے نا. ایسے ہے نا، فوراً جانور اکتا جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سر کو ہر وقت ڈھانپنا. یہ عقلی دلیل دے رہا ہوں، عقلی، جو بات عقل میں آنے والی. ہر بندہ اس چیز کو سمجھتا ہے کہ یار سر اگر جانور کا ڈھانپا جائے
اس کو الجھن ہوتی ہے، تو انسان کو الجھن کیوں ہو رہی؟ انسان تو جانور نہیں ہے، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو چاہیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے اور اپنے سر کو ہر وقت ڈانپ کے رکھے۔ دوسری عقلی دلیل، انسان کے جسم کے اندر سب سے بڑی اور اہم مشینری کون سی ہے؟ بتائیں، بول کے بتائیں یار۔ دماغ، دیکھو آپ سب کو پتا ہے کون سی مشینری ہے؟ دماغ۔ اور انسان کی ایجاد جب سے شروع ہوئی اس دن سے لے کر آج تک کل انسانیت، ہر سائنسدان اس بات کو مانتا ہے کہ مشینری اس وقت بہترین کام کرتی ہے جب گرم ہو۔ ایسے نہیں ہے، مشینری جب تک گرم رہے کام بہترین کرتی ہے، اگر مشینری ٹھنڈی کر کے زیادہ چلائی جائے تو اس کے پرزوں کے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ انسان کے جسم کے اندر جب اللہ نے یہ مشینری لگا دی تو اس کو گرم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پھر کہہ دیتے ہیں جی اے مولویوں کو گلہ بڑی آنی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مولویوں کو باتیں بڑی آتی ہیں، مولوی دلیل بڑی لے کے آتے ہیں، مولویوں سے باتیں جتنی مرضی سن لو، مولوی سیانے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی علیحدہ دماغ نہیں لے کے آئے پیچھے سے، ان کے اندر کو اللہ تعالی نے دماغ میں بڑی مشینری نہیں لگائی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت کے اندر راحت ہے، سکون ہے، برکت ہے۔ یہ داڑھی دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، یہ منہ کے اندر گرد و غبار جانے سے بچاتی ہے۔ جب منہ کے اندر گرد و غبار نہیں جائے گا 100% آپ کو داڑھی والا کبھی کینسر کا مریض نہیں ملے گا۔ جس نے پہلے دن سے داڑھی رکھی ہو اس کو کبھی کینسر نہیں ہوگی، آزما کر دیکھ لینا۔ کیوں؟ جب اندر کینسر والی چیزیں نہیں جائیں گی تو اس کو کینسر کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر میرے اللہ نے صحت بھی رکھی، حسن بھی رکھا، برکت بھی رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ میں نے سادہ کر کے آپ کو بات سمجھانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہم حصہ مسجد کی سنتیں چل رہی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، ایک دیہاتی آ گیا، مسجد کے اندر آ کر اونچی آواز سے بات کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز مکمل کر کے فوراً حکم دیا اس شخص کو بلایا جائے، یہ مسجد کے اندر اونچی آواز سے بات کر رہا ہے۔ آج ہم مسجد کے اندر ہر وہ بات کرتے ہیں جو ہمارے گھر میں نہیں چلتی، جو ہمارا غصہ دکان کے اندر ہوتا ہے وہ مسجد میں آ کے نکالتے ہیں، جو ہمارا غصہ محلے کے اندر ہوتا ہے وہ مسجد میں آ کے نکالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر جگہ غصے سے بچنے کا حکم دیا۔ ابھی میں پچھلے جمعہ میں بیان کر رہا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اتنی بڑی بات اللہ نے دل میں ڈالی کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل بھر آیا۔ اس کی مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر پڑے طائف کی وادی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تکالیف نہ پہنچائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو کر ایک باغ کے اندر پناہ لیتے ہیں اور فوراً فرشتہ آ جاتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ چاہیں آپ حکم دیں، یہ پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے، ان کو حکم دیں کہ یہ ان کافروں کو پہاڑوں میں ملا کر چکی کے پاٹ کی طرح پیس کر ابھی ختم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ جو لا یعلمون کے الفاظ ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد بیان کرتے ہیں۔ اس کی مثال دیتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے، یا اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے، میری امت والوں کو معاف کر دے۔ کیوں؟ یا اللہ یہ تو مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اس لیے میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان اور اپنی محبت کے بارے میں دفاعی محبت دکھا رہے ہیں کہ یا اللہ میں مانتا ہوں تجھے میرے ساتھ محبت ہے، میں مانتا ہوں تیرا پیغمبر ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں اپنی امت کے لیے شفیع ہوں، میں مانتا ہوں میں بڑی شان کا مالک ہوں، میں مانتا ہوں میں بڑا پیغمبر ہوں، میں امام الانبیاء ہوں، میں قائد الانبیاء ہوں، میں انبیاء میں سب سے اعلیٰ ہوں، سب سے اشرف ہوں، سب سے اکمل ہوں، سب سے زیادہ مقام اور مرتبے کا مالک ہوں۔
لیکن یا اللہ یہ میں جانتا ہوں، یہ تو جانتا ہے، یہ میری قوم والے نہیں جانتے کہ میں کتنا بڑا ہوں، یا اللہ تو ان کو معاف کر دے۔ اس کی مثال دیتا ہوں، ابھی ہماری اس مسجد کے اندر ہمارے سامنے شہر کا ڈی پی او آ جائے، آپ سب اس کو جانتے ہیں، آپ سب نے دیکھا ہوا ہے؟ نہیں نہ دیکھا ہوا۔ اگر وہ آ جائے، اس نے یونیفارم نہ پہنا ہو اور ہم کسی بات پر اس سے الجھ جائیں، اس کے ساتھ ہم سے کوئی بے ادبی ہو جائے، کوئی بدتمیزی ہو جائے، تو اس کے جو ساتھ اس کے گارڈ ہوں گے، اس کے جو دوست ہوں گے، وہ فوراً ہمیں پکڑیں گے نہیں؟ اس کی حفاظت کرنے والے فوراً ہماری طرف دوڑیں گے کہ نہیں؟ اور وہ کیا کہے گا؟ ایک منٹ رک جاؤ، ان کو پتہ نہیں ہے میں ڈی پی او، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں ایس ایچ او، ان کو پتہ نہیں ہے میں ڈی سی او، میرا یہ مقام ہے۔ وہ ان کو بچانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی امت کے لیے رحمت مانگی، اپنی امت کے لیے شفقت مانگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یا اللہ مجھے یہ جانتے نہیں ہیں، میں تو تیرا بڑا پیغمبر ہوں، میں تو شان مقام مرتبے کا مالک ہوں، لیکن یا اللہ ان کو معاف کر دے، مجھے جانتے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محبت کی اپنی امت کے ساتھ۔ ہم آج صبر نہیں کرتے، درگزر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو درگزر کرنے کے اندر راحت رکھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں نے کل بھی بات کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا سب سے بڑا جو خلاصہ عام ہے حسن اخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے رو کر دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے اندر مارے کھائیں، اللہ نے پھر بھی تسلی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے روکا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلات برداشت کی، تکالیف اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے تسلی دی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ اخلاق دکھائے، اللہ نے تسلی نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے داد دی۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہیں، تیرے اخلاق کے کیا کہنے، تیری گفتگو کے کیا کہنے، تیرے لوگوں کے ساتھ میل جول لین دین کے کیا کہنے، تیرے اخلاق تو داد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے قرآن کریم کے اندر عظیم کا لفظ استعمال کیا، مفسرین حضرات لکھتے ہیں اس عظیم لفظ کی وجہ سے اس جواب کا مد مقابل کوئی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو فرمایا کہ میں رب عظیم ہوں، اللہ کے مقابلے میں کوئی رب نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر عظیم نہیں فرمایا، کیوں؟ باقی بھی انبیاء کرام تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو میرے اللہ نے عظیم فرمایا، کیونکہ ان اخلاق کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زندگی کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسا کوئی اصول نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے کے لیے ہم سب کو سب سے بڑی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنت اور برکتوں اور راحتوں کے لیے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی سنتیں آپ حضرات پوری توجہ سے مسنون دعائیں آپ حضرات کو سنا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ بات سے بات نکل گئی، آگے چلی گئی۔ باقی ہماری عبادات کی سنتیں آدھی آج ہیں، آدھی انشاءاللہ کل ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ نے کس طرح اپنی زندگی کے اندر عمل پیرا رکھنا ہے۔ اب آپ حضرات یہاں سے مسجد سے نکلیں گے، مسجد سے نکلنے کی مسنون دعا پڑھیں گے، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر میں جائیں گے، اگر آپ نے بازار جانا ہو، بازار جانے کی مسنون دعا پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اگر آپ بازار سے گھر چلے گئے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعا پڑھیں گے، اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گھر کے اندر مسکراتے ہوئے داخل ہو جائیں۔ گھر کے اندر پریشانی کی عالم میں داخل ہونا سنت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو یہ غم لگا ہو کہ میری امت ساری کی ساری راہ راست پر آ جائے، ہدایت والی بن جائے،
تب بھی وہ سنت کے خلاف گھر داخل ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے گھر کے اندر مسکراتے ہوئے داخل ہونا، گھر کے اندر داخل ہو کر سنت کے مطابق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ بولے، چاہے گھر میں کوئی ہو چاہے نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں داخل ہو کر بلند آواز سے سلام کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گھر والوں کے ساتھ مسکرا کر ملے، اور جب گھر والے کھانا لے کر آئیں کھانے سے پہلے کی دعا پڑھیں بسم اللہ و برکت اللہ. اگر بھول گئے کھانے کے درمیان کی دعا پڑھ لیں بسم اللہ اولہ و آخرہ. اگر کھانا کھا لیا کھانا کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اگر کھانا کھا لیا کھانا کھانے کے بعد آپ نے بیت الخلاء جانا ہوا، کوئی تقاضا پیش آ گیا، قضاء حاجت کے لیے جانے سے پہلے بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلاء سے نکل کر بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا پڑھیں غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وضو کریں، وضو سے پہلے کی دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر وضو کر رہے ہیں وضو کے درمیان کی دعا پڑھیں اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. وضو کر کے وضو کے بعد کی دعا پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. وضو کے بعد اگر مسجد میں جا رہے ہیں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا پڑھ لیں اللہم افتح لی ابواب رحمتی. اگر آپ نے اذان سنی اذان سننے کے بعد اذان کا مسنون طریقہ کے مطابق جواب دیں. جس طرح مؤذن الفاظ کہے مؤذن کے پیچھے پیچھے آہستہ آواز کے ساتھ اذان کا جواب دیتے جائیں. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم میں جواب دیں. مسجد کے اندر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، امام صاحب کھڑے ہو چکے، تکبیر شروع ہوئی. جس طرح مکبر تکبیر کے الفاظ کہے آپ بھی اس کے پیچھے پیچھے تکبیر کے الفاظ کہتے جائیں. جب وہ قد قامت الصلاۃ کے الفاظ بولے آپ مسنون طریقہ کے مطابق اقامہ اللہ و ادامہ کے الفاظ بولے. اگر فجر کی اذان سنے الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ آئے ان کے جواب میں آپ صدقت و بررت و بالحق نطقت کے الفاظ کہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کی بھرپور پابندی کرنے کی کوشش کریں. اذان سن لی اذان کے بعد کا جواب دے، اذان کے بعد کی مسنون دعا پڑھیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. ان مسنون دعا کی پابندی کریں. سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق آپ بھی 24 گھنٹے کے عبادت گزار بن جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے سوال کر لیا آپ کے عبادت کا وقت کون سا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا ہم تو 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں. تو اس یہودی نے پھر سوال کیا آپ کیسے 24 گھنٹے عبادت کرتے ہو؟ آپ سوتے نہیں ہو، کھاتے پیتے نہیں ہو، تقاضا نہیں کرتے، کیا آپ کو کوئی اور ضروریات پیش نہیں آتی؟ اس پر سوال اور جواب آپ کو سوال کے انداز سے بات سمجھا کے دعا کرواتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو پھر میرے اللہ نے انسان کے ساتھ یہ کھانا پینا کیوں لگایا؟ سوال بنتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کے ساتھ یہ قضاء حاجت بیت الخلاء میں جانے والا عمل کیوں لگایا؟
24 घंटे अल्लाह ताला ने सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया ना। क्यों? जब हमारी शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगी तो वो शादी भी हमारी सुन्नत बन जाएगी, इबादत बन जाएगी। अगर हमारा दुख सुख का सारा मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगा, वो भी हमारा इबादत बन जाएगा। अगर हमारी तिजारत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होगी तो वो तिजारत भी इबादत बन जाएगी। अगर हमारा मेल जोल, रिश्तेदारियां, आना जाना, उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, तमाम मामलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होंगे तो हम 24 घंटे इबादत करने वाले बन जाएंगे। जब हम अल्लाह ताला के सामने 24 घंटे इबादत करेंगे तो हमारी जिंदगी के अंदर 100% नहीं 101% सुकून आ जाएगा। क्यों? अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मकाम अता फरमाया? अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के अंदर, इस दुनिया और आखिरत का मकाम, सारी की सारी कामयाबियां मेरे अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रखी हैं। हम सब का ये ईमान है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेगा वही जन्नत में जाएगा। जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को ठुकराया वो दुनिया के अंदर भी परेशान, आखिरत में भी वो मारा मारा फिरेगा और वहां कोई किसी के काम नहीं आएगा। आखिरत में भी अगर काम आएगा तो मेरा प्यारा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही काम आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सारे नबियों के पास उनकी उम्मतें जाएंगी, लोग उनके पास जाएंगे बारी बारी। इधर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि आप कुल इंसानियत के बाप हैं, आप अल्लाह से सिफारिश करें, अल्लाह ताला हमें मुआफ फरमा दे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, नफ्सी नफ्सी, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो अपनी फिक्र है। इसी तरह बाकी अंबिया किराम के पास भी लोग जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितने बड़े पैगंबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा अजदाद के अंदर अल्लाह ने इनको बड़ा मकाम अता फरमाया। जब इनके पास भी लोग जाएंगे तो ये भी यही जवाब देंगे कि आप मेरे पास ना आए, मुझे तो खुद अपनी फिक्र है कि मैं भी जन्नत में जाऊंगा या नहीं, मैं तो अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार खड़ा हूं। जब लोग हर तरफ से इनकार का जवाब लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, आखिरत में भी अगर काम आएगा तो मेरा और प्यारा पैगंबर काम आएगा। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश को कबूल फरमाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी सिफारिश उसी के लिए होगी जो मेरी सुन्नतों पर अमल करेगा। कल मैंने आप हजरात को हदीस मुबारक सुनाई भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी शफाअत चाहता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले और मेरी इत्तिबा करता जाए, सीधा जन्नत में जाएगा। जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ठुकराया, मेरे और आपके प्यारे पैगंबर का इनकार किया, मेरे अल्लाह ने उनको दुनिया के अंदर ही इबरत का निशान बना दिया। एक दो मिसालें पेश करके बात खत्म करता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आने वाला आपका बड़ा चचा, बड़ा बदबख्त, बड़ा दुश्मन अबू लहब, आपका हकीकी सगा चचा अबू लहब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद वाली दावत के मुकाबले में आया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदा लगाई, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। इस बदबख्त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद वाली सुन्नत का इनकार किया, मेरे अल्लाह ने इसको सजा दी। दुनिया के अंदर ही इसको अजाब को अल्लाह ताला ने इसके सामने कर दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या कहा करता था, मेरा भतीजा है, अगर उसका दीन सच्चा निकला तो मैं मैदान महशर में अल्लाह के यहाँ फिदिया देकर, दौलत देकर, ये मालदार था, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरे भतीजे के सामने, अल्लाह ताला ने फरमाया ये अपने भतीजे के सामने, मेरे प्यारे पैगंबर के सामने गुस्ताखाना हाथ उठाता है, दोनों हाथ बुलंद करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी किया करता था। मेरे अल्लाह ने फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाए इस बदबख्त
ابو لہب کے دونوں ہاتھ، جن ہاتھوں سے میرے پیارے پیغمبر کی توحید والی سنت کا انکار کرتا ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کی دولت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی کمائی کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، جس کمائی کی ہمیں یہ لالچ دکھاتا ہے، جس کمائی کا یہ ہمیں جوش دکھاتا ہے کہ مال دے کر جنت میں چلا جائے گا، اس کا مال کیا ہے؟ سیصلی نارا ذات لہب، سارے کا سارا جہنم کا ایندھن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید والی دعوت کا انکار کرنے والا آپ کا بڑا دشمن، بدبخت، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا لقب دیا، جس کا نام عمر بن حشام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کا لقب دیا اور فرمایا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ یہ کہا کرتا تھا میں بڑا زبردست قوت والا ہوں، بڑی عظمت والا ہوں، بڑی شان شوکت والا ہوں، بڑا زبردست ہوں۔ میرے اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں عذاب کا اعلان فرمایا کہ اس کے لیے ہم نے زقوم کا درخت تیار کیا ہے۔ وہ زقوم کا درخت کس لیے ہے؟ وہ اس کا جہنم میں کھانا ہوگا، کغلی الحمیم، وہ اس کے پیٹ کے اندر ابلے گا۔ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، جب اس کے پیٹ کے اندر ابلے گا تو اس کے سر کے اوپر ہم فرشتوں کو حکم دیں گے اس کے سر پر دوبارہ ابلا ہوا پانی ڈال دو۔ جب ابلا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذوق لے چک اس کا مزہ۔ یہ اکڑ کر کھڑا ہوگا میدان محشر میں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے خذوہ فاتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو اس کو جہنم کے درمیان میں جا کر اس کو پھینک دو۔ یہ میرے پیغمبر کے سامنے کہا کرتا تھا کہ میں کریم ہوں، میں عزیز ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ذوق لے چک اس کا مزہ، انک انت العزیز الکریم، تو کہتا تھا نا میں زبردست ہوں، میں کریم ہوں، میں بڑی قوت والا ہوں۔ ہم نے زبردست کے لیے زبردست عذاب تیار کیا ہوا ہے، لے آج اس کا مزہ چک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا جس نے انکار کیا، میرے اللہ نے اس کو اسی طرح پکڑا اور پکڑ کر میرے اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ ابو لہب جب مرا اس کو اتنی غلاظت والی موت آئی کہ اس کے چاہنے والوں نے اس کو ہاتھ بھی نہ لگایا، اس کے جسم کے اندر دانے نکل آئے، پیپ پڑ گیا، اتنی بدبو اور تعفن پھیل رہا تھا کہ لوگوں نے اس کو لکڑیوں کے ساتھ دھکیل کر ایک گڑھے کے اندر پھینک کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ جس نے میرے پیارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی اس کو میرے اللہ نے اسی طرح پکڑا۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ کا سردار تھا، کہنے لگا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مسلمانوں کا پیغمبر ہے، اس کی تو اولاد زندہ ہی نہیں رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے اسی وقت وفات پا چکے تھے، تو وہ کہنے لگا یہ تو ابتر ہے، اس کی اولاد زندہ نہیں رہتی۔ میرے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی، آپ کو ہم نے کوثر دے دیا، فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھے اور اللہ کے راستے میں قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کی شان تو بڑی اعلیٰ ہے، ابتر تو یہ کافر ہیں جو آپ کی سنتوں کا، آپ کی شان کا، آپ کے دین کا، آپ کے ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ ہم سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھ کر ان کو یاد کرنے کی اور یاد کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ٹائم میں سے 3 منٹ باقی ہیں، آج کے سبق کے حوالے سے اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے یا پھر ہم دعا کروائیں۔ الحمدللہ رب العالمین
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہم صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، جتنے لوگ آئے سب کا آنا قبول فرما، سب کی نیک تمناؤں کو یا ارحم الراحمین پورا فرما، اپنے خزانہ غیب سے سب کی ضروریات پوری فرما۔ یا ارحم الراحمین، سب کی تمام پریشانیاں ختم فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیشہ اتفاق، اتحاد، پیار، محبت اور الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ہمارے دلوں کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی، سچی، حقیقی اور عملی محبت عطا فرما۔